ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں بھی تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عزیزان وقار، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزار کر جائیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی طریقہ مصطفیٰ کے مطابق گزاری تو ہماری قبر کامیاب ہوگی، اور اگر ہم نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے سنتوں کے خلاف گزاری ہوگی تو قبر کے بارے میں آپ نے صحیح سے ابھی جانا نہیں ہوگا۔ قبر اس تاریک گھر کا نام ہے جس کے اندر روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ قبر کے اندر جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو حکمہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر اس کا پیٹ گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ منہ کے ذریعے باہر نکلنے لگتی ہے، اور منہ کے ذریعے جب باہر نکلتی ہے بدبو پھیلتی ہے قبر کے اندر۔ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیڑوں کو پیدا کرتا ہے۔ کیڑے قبر کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، وہ کیڑے ان تمام گندگیوں کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو بھیجا ہوتا ہے مردے کا بھیجا بھی پگھل کر کے منہ کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے اور کان کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا جسم کا وجود جو ہے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو خوبصورتی جس پہ ہم اجناز کرتے ہیں، ہم اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر اتراتے ہیں، جب قبر کے اندر لوگ ڈالے جاتے ہیں یہ خوبصورتی 40 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ہڈیاں صرف بچ جاتی ہے، نہ آنکھ بچنے والی ہے، نہ یہ خوبصورتی بچنے والی ہے، نہ جسم کا کوئی وجود قبر کے اندر بچنے والا ہے۔ لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو قبر کے اندر آپ کو نہ کیڑے کھانے کے لیے آئیں گے، نہ چہرے کی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ جس طرح آپ دنیا میں خوبصورت رہیں گے قبر کے اندر بھی اسی طرح سے خوبصورت بنا کر کے رکھے جائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس پر ہم عمل کر لیں گے تو ہماری قبر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ تو ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح شام مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا شروع کیجئے۔ صبح کو جب اٹھیے تو اپنے نبی پہ درود پڑھا کیجئے، جب شام کا وقت آ جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کیجئے، جب آپ کوئی کام کے لیے نکلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کیجئے، کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھا کیجئے۔ جب آپ کو موقع ملے تو اپنے نبی پہ درود پڑھ لیا کیجئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ آپ نے درود پڑھا ہوگا تو آپ کا جسم قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا۔ جسم تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ آئیے دلائل الخیرات کو جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام محمد جزولی علیہ الرحمہ ہے، سلیمان بن محمد جزولی علیہ الرحمہ، جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے۔ ان کی کتاب درود شریف کے متعلق ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا لوگوں نے ان کو قبر کے اندر دفن کیا، جب قبر کے اندر اتارے گئے پھر 70 سالوں کے بعد ان کی قبر کو پھاڑنے کی ضرورت پڑی، ان کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کی بات ہونے لگی۔ 70 سالوں کے بعد جب ان کے کفن کو کھولا گیا، جب ان کے قبر کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے اور ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ تو زمانے والوں کو یہ پیغام مل گیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے آقا پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کیجئے۔ اگر نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو قبر میں آپ کا بدن بھی سلامت رہے گا، آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ ورنہ قبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قبر کے اندر ایسے ایسے خطرناک کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ڈنک مارتے ہیں کہ ان کے زہر کا اندازہ ہم دنیا میں ہرگز نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور قبر میں وہی تکلیف دی جائے تو دنیا میں جتنی تکلیف ہوتی ہے قبر میں اس کا 10 گنا زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے، یعنی 10 گنی تکلیف بڑھا دی جاتی ہے۔
تو قبر کے اندر تو ہر انسان کو جانا ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کوشش کیا کیجیے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ ہم دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہمیں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ عزیزان وقار، آج رمضان المبارک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس مقدس مہینے میں بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جھڑک دیا جاتا ہے، مانگنے والے کو نہیں دیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہرگز اسے نہ جھڑکنا۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو اس کو محبت کے ساتھ آپ یہ کہہ دیجئے آپ میرے دروازے سے چلے جائیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زندگی کامیاب تو اسی وقت ہوتی ہے جب اپنی زندگی سے دوسرے کو خوشی مل جائے۔ اپنے لیے تو ہر انسان زندگی گزارتا ہے، تھوڑی زندگی دوسروں کی خوشی کے لیے بھی گزار کے دیکھیے، پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو کتنا اونچا مقام عطا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی یہ اللہ کے ولی بعد میں بنے ہیں، اس سے پہلے آپ پہلوانی کی زندگی گزارا کرتے تھے اور آپ کی کرسی بادشاہ کی کرسی کے بغل میں لگا کرتی تھی، اور آپ اتنے بڑے پہلوان تھے کہ کسی پہلوان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی جو آپ کے ساتھ کشتی کر سکے۔ اگر کسی پہلوان سے کہہ دیا جاتا کہ جنید کے ساتھ تمہیں کشتی لڑنی ہے تو پہلوان کے ماتھے پہ پسینہ آ جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، جنید سے پہلوانی کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا تھا لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا انسان آیا جس کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے، جس کی جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جنید سے میں کشتی کروں گا، جنید سے میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے اس بوڑھے شخص کے وجود کو دیکھا تو کمر کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، جسم کی ہر ایک ہڈی کمزور ہو چکی ہے، صحیح سے یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ جنید سے میں کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا بادشاہ یہ باتیں بنانے کے لیے آیا ہے، یہ جنید سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بڑے بڑے پہلوان جنید سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ بوڑھا انسان جنید کے ساتھ کیسے کشتی لڑ سکتا ہے؟ اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ اس بوڑھے شخص نے کہا نہیں، میں جنید سے کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے جب باتیں سنی تو فلاں ڈیٹ فلاں تاریخ کو متعین کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ میں جنید کی کشتی لڑائی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات ہونی تھی کہ جگہ جگہ یہ بات پھیلنے لگی کہ جنید کے ساتھ کشتی ہونے والی ہے، جنید کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو لڑنے کے لیے آیا تھا، جو لڑنے کے دعوے دار بن کر کے آیا تھا، اس کا جسم تو بہت کمزور تھا، جنید اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے پٹک دے گا، ہر ایک جگہ سے ہڈیاں ٹوٹے گی، پھر اس کے بعد اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی گھر کے اندر جب بستر پہ لیٹے ہیں تو حضرت جنید کی آنکھیں جو ہے لگ نہیں رہی ہے۔ حضرت جنید سوچ رہے تھے یار اس بوڑھے میں کوئی بات تو ضرور تھی، ورنہ اس طرح ہمیں کوئی للکارنے والا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات ضرور تھی۔ بہرحال وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ میں کشتی لڑانی تھی۔ جب وہ تاریخ آئی ہے، حضرت جنید بغدادی کی کرسی بادشاہ کے بغل میں لگائی گئی ہے، حضرت جنید کی کشتی لگی ہے، حضرت جنید کی کرسی لگی ہے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لوگوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ آج جنید کی کشتی ہونے والی ہے، لوگوں کا ہجوم برپا ہو گیا ہے۔ جب لوگوں کی جماعت اکٹھی ہو گئی ہے، حضرت جنید بغدادی کے چہرے کو لوگوں نے دیکھا ہے تو ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے۔ حضرت جنید سے کسی نے پوچھا تھا جنید آج تک تو کبھی اتنا نہ گھبرایا، بڑے سے بڑے پہلوان کو تو نے اٹھا کر کے پٹک دیا، لیکن آج تمہارے چہرے پر یہ پسینہ کس لیے ہے؟ حضرت جنید نے کہا تھا کہ اس کا اندازہ صرف میں لگا سکتا ہوں۔ یار اس بوڑھے کے اندر کوئی بات ضرور تھی، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی جو جنید جیسے پہلوان کو للکار کر کے چلا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دیر گزرا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا بادشاہ ہم نے کہا تھا کہ وہ آنے والا نہیں ہے، دیکھو وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہے لیکن وہ بوڑھا تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ فضا میں گرد و غبار اڑ رہے ہیں، فضا میں گرد
و غبار اڑ رہے ہیں، اس پہ ایک گھوڑ سوار سوار ہو کر کے میدان کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ کچھ دیر جب گزرا ہے، کچھ دیر کے بعد میدان کے اندر جو لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہی شخص آ گیا ہے جس نے جنید کو للکارا تھا۔ کچھ جنید میدان میں آئے ہیں، دل اندر سے کانپ رہا ہے، جنید کا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آج تک جنید کے کبھی قدم نہیں ڈگمگائے، لیکن آج ایک بوڑھے انسان سے جب کشتی لڑنے کی بات آئی تو جنید کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا تھا جنید ذرا اپنے کان کو میرے منہ کے قریب تو لانا۔ اب حضرت جنید کا دل کانپنے لگا، یار یہ کون سی بات کرنے والا ہے۔ حضرت جنید نے اپنے کان کو اس بوڑھے شخص کے منہ کے قریب لایا تو اس بوڑھے شخص نے کہا تھا جنید مجھے معلوم ہے میں تجھ سے کشتی نہیں لڑ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے کشتی میں ہرا سکوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا جنید مجھے اولاد نبی کہا جاتا ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں، مجھے آل نبی کہا جاتا ہے۔ جنید میں مجھے یہاں کشتی لڑنے پر مجبور کر دیا ہے میرے بچوں کی بھوک اور پیاس نے، فلاں جنگل پر میرے بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ جنید کیا بتاؤں ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس بھی کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، میرے بچوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے، مجھے سید کہا جاتا ہے، کسی کے دروازے پر میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں، یہ میری غیرت گوارا نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں لڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھ سے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر میں تجھے کشتی میں ہرا دوں گا تو مجھے بہت سارے انعامات و اکرام دیے جائیں گے۔ جنید آج مجھ سے کشتی میں تو ہار جا، دنیا میں اگر تو مجھ سے ہار جائے گا کل قیامت کے دن شفاعت کا تاج تجھے عطا کرواؤں گا، اپنے نانا سے سرداری کا تاج تجھے عطا کرواؤں گا۔ جنید آج کے دن تو کشتی مجھ سے ہار جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جنید بغدادی نے کشتی شروع کری ہے، ہاتھ سے ہاتھ کو ملائے گئے، جیسے پہلوان کشتی کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اسی طرح حضرت جنید نے ہاتھ ملائے اس بوڑھے شخص سے۔ ہاتھ ملانے کے بعد پلک کا جھپکنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جنید زمین پہ پڑا ہوا ہے اور یہ بوڑھا انسان جو ہے جنید کے چھاتی پہ سوار ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ اور کشتی لڑوائی جائے۔ دوسری مرتبہ کشتی لڑوائی گئی، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، حضرت جنید جو ہے زمین کے اوپر ہے اور یہ بوڑھا شخص جو ہے حضرت جنید کے چھاتی پہ سوار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جنید کا پیر پھسل گیا ہو، یہ ہم نہیں مان سکتے، ایک مرتبہ اور کشتی لڑوائی جائے۔ جب تیسری مرتبہ کشتی لڑوائی گئی ہے، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ حضرت جنید زمین کے اوپر ہے اور یہ بوڑھا شخص حضرت جنید کے چھاتی پہ سوار ہوا ہے۔ اب ہونا کیا تھا، اس بوڑھے کو لوگوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھائے، نعرہ لگانا شروع کیا، اس بوڑھے کو انعام اکرام دیا گیا۔ ادھر حضرت جنید کو لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا، حضرت جنید کے بارے میں لوگوں نے یہ جو ہے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا کشتی باز سمجھتا تھا، لیکن آج ایک بوڑھے نے تجھے ہرا دیا ہے۔ ٹھوکر کمانے والے مار رہے تھے حضرت جنید بغدادی کو، حضرت جنید وہاں سے اٹھے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، رات کی تاریکی میں حضرت جنید نے کہا تھا پروردگار قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، کب قیامت آئے گی، اور اس شہزادے کا وعدہ میرے ساتھ جو کیا گیا ہے کب اس کو تو پورا کرے گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے حضرت جنید بغدادی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے جو بات کری ہے وہ بات سچی بھی تھی کہ نہیں، وہ بات سچی تھی کہ نہیں، یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے حضرت جنید بغدادی کی۔ آنکھ کا لگنا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا نجف کی سرزمین سے اٹھا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا مدینے کی سرزمین سے اٹھا ہے۔ نجف کا جو بادل تشریف لایا ہے اس سے جو چاند نکلا ہے اس چاند کو دنیا مولا علی مشکل کشا کہا کرتی ہے، اور مدینے سے جو بادل کا ٹکڑا آیا تھا اس ٹکڑے سے جو چاند نکلا تھا وہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات تھی، جناب محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ میرے نبی تشریف لائے ہیں حضرت جنید بغدادی کے آنگن میں، اور میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جنید تو نے دنیا کے اندر میری اولاد کی مدد کی ہے، تو نے دنیا کے اندر میری اولاد کا سہارا بن کر کے دکھایا ہے، تو دنیا میں ہم تمہیں وہ کرسی عطا کریں گے جس کرسی کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تم نے اپنی کشتی والی کرسی میری اولاد پر قربان کری ہے۔ اے جنید تجھے اتنی بڑی کشتی کو تمہیں اتنی بڑی کرسی عطا کریں گے کہ تمہاری کرسی کو دیکھنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے حکمراں بھی ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تمہاری چوکھٹ کے کنارے بڑا سے بڑا بادشاہ کھڑا نظر آئے
آئے گا, دنیا میں تمہیں وہ کرسی عطا کریں گے, اور یہ تو دنیا کی بات ہے, جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تیرا بازو پکڑ کر جنت کے اندر نہیں داخل کر دیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے.